اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم سپاروں کو ان کے مضامین کی تشریح کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے اس دفعہ انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى الصراط مستقيم۔ جی، اس بارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد جمع ہو گئے تھے، اور ان وقتی اور ضروری سوالات اور اعتراضات کا شافی جواب بھی دیا گیا ہے جو اس وقت پیدا ہو رہے تھے۔ پھر اسلام انسانی معاشرے کو جس متحدہ عالمگیر تہذیب پر استوار کرنا چاہتا ہے اس کا مکمل خاکہ بتایا گیا ہے۔ انفرادی سیرت، جماعتی تنظیم، عقل حال اور خاندانی اور معاشرتی و تمدنی زندگی کے جملہ پہلوؤں اور خاص طور پر باطل پرستوں کے خلاف جہاد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جی، پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 142 سے 147۔ اس میں تحویل قبلہ کی حکمت اور امت کا منصب امامت پر فائز ہونا، اس کے بارے میں سب سے پہلا حکم تحویل قبلہ کا دیا گیا تاکہ اس نئی امت کا ایک مرکز قائم ہو جائے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، اپنے خود ساختہ باطل نظریات اور منافقانہ طرز زندگی کو اختیار کر کے منصب امامت کے نصب العین کو ترک کر دیا تھا۔ اس طرح اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہودی اور نصارہ کی جو قیادت اور امامت کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ نیز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے قیامت تک آنے والی نوع انسانی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بہت بڑے انقلاب کی تمہید تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب امامت پر فائز کرنے کا کھلا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین اور امت وسط کے لقب سے نوازا گیا۔ امت وسط وہ بہترین امت ہے جو حق پرستی اور عدل انصاف کی سیدھی اور سچی راہ پر گامزن ہو کر اعتدال اور میانہ روی کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں صدر کی حیثیت رکھے گی، اور افراد و تفرید سے ہٹ کر تمام عالم انسانیت کے ساتھ یکساں حق اور انصاف، نیکی اور راستی پر مبنی رویہ استوار کرے گی۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ اس امت کے سامنے پیش کیا، اسی طرح تمام دنیا کے سامنے دین حق کی شہادت دینے والی اور رہتی دنیا تک اس کی تعلیم اور ہدایت کا منصب اس کے سپرد رہے گا تاکہ یہ سب کے لیے منارہ نور ثابت ہو۔ تحویل قبلہ کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ حق پرستوں اور باطل کے علمبرداروں کے نسلی و فرقہ وارانہ گروہی اور مذہبی تنگ نظری پر مبنی جاہلیت کے نظریات، تعصب اور حسد، غرور اور تکبر کے امتیازات میں مبتلا لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ تبدیلی انسانی تفریق کے لیے نہ تھی بلکہ حق کو قبول کرنے والوں کی جماعتی تنظیم اور اصلاح کے لیے بھی ضروری تھی تاکہ اس جماعت کو اللہ کی نعمت سے نوازا جائے اور وہ اس منصب کو حاصل کر سکیں۔ اگلا رکوع دیکھتے ہیں، آیت نمبر 148 سے 152۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ شخصی پیغمبرانہ دعوت کا نمونہ اور ایمان لانے والوں کا تزکیہ اور تربیت ہے۔ جب کعبۃ اللہ اسلامی تہذیب کا عالمگیر مرکز قرار پایا تو اللہ نے حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تربیت اور تزکیہ کے لیے دعوت کا طریقہ بتایا۔ اس دعوت کی 5 خصوصیات تھیں۔ سب سے پہلی، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسری، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے اس کتاب کے اسرار اور رموز اور عملی تعبیر سکھاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ باتیں سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، تاکہ مسلمانوں کے دل اور دماغ روشن ہوں، عقل و بصیرت سے اجتہاد کی راہیں کشادہ ہوں اور ہر میدان میں ان پر علم اور کمال اور ایجاد و اختراع کے لیے دروازے کھل جائیں۔ فرد ہو یا جماعت، سب کی ترقی کا راز ایمان اور یقین محکم میں ہے۔ یقین محکم کی روشنی میں عمل کرنے سے زندگی کی کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کا صحیح فہم پیدا کیا جائے اور علم و معرفت کے ذریعے منصب امامت کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت، فاتح عالم۔ اس راہ عمل کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے، دل سے اور عمل سے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور قوتوں کو صحیح استعمال کیا جائے اور ان کی قدر کی جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا اور زندگی کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اور منصب امامت پر فائز رکھے گا۔ جو افراد یا جماعتیں اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتی ہیں، اللہ ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل سے چھین لی گئیں۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس رکوع کا موضوع ہے داعی، حق کی صفات اور شہید کا درجہ۔ منصب امامت کو حاصل کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں، اس راہ میں سخت مجاہدہ اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہر قسم کی مالی اور جانی قربانیاں ضروری ہیں۔ جو لوگ اس راہ میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان مشکلات اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے لیے اس زندگی کی کامرانیاں ہیں۔ اور ایک مرد مومن میں یہ صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں جن سے وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ نمبر 1، اپنے اندر صبر جیسی جامع صفت پیدا کی جائے۔ صبر کا مقصود رضائے حق ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، نماز باجماعت جملہ شرائط کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھتے رہنا چاہیے، جس کے صحیح معنی میں تعلق باللہ پیدا ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں مرد مومن میں اعلیٰ اخلاق اور اجتماعی صفات کا ظہور ہوگا۔ دعوت حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب کے جھیلنے اور نفسیاتی خواہشات پر قابو پانے کی قوت پیدا ہوگی۔ نماز اور اللہ کے ذکر اور فکر سے جسم اور روح کو تقویت ملے گی۔ مومن کے اندر ایمان اور یقین محکم کی قوتیں بیدار ہوں گی اور انقلابی راہ کی عمل پر آمادہ کریں گی۔ ایسے افراد اور جماعتوں کو اللہ کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو جادائے حق سے ہٹا نہیں سکتی، اور رائے حق کے لیے ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے اور موت کا خوف باقی نہیں رہتا، جو سرتاسر زندگی ہے۔ شہادت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ شہید زندہ جاوید ہوتا ہے۔ جب کسی جماعت میں اپنے عظیم مقصد کے لیے یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی منزل حاصل کر لیتی ہے۔ قوموں کا عروج و زوال ایسی ہی قربانیوں سے وابستہ ہے۔ حق کا بول بالا کرنے اور آزادی جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے قوموں کو شہیدوں کے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملت کے جو افراد علم و یقین کی نعمت اور سیرت و کردار کی طاقت سے راستہ ہو کر اپنے نصب العین کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسی ہی جد و جہد کو جہاد کہتے ہیں۔
جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو خالص اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر اس راہ کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اس راہ میں صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ مرکز قبلہ سے وابستگی اور مراسم حج کے تذکرہ کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حج بجائے خود منصب امامت اور دعوت حق کے لیے مسلمانان عالم کی ایک عملی تربیت گاہ ہے اور ان کا مرکز ہدایت بھی ہے، جہاں سے دینی، تبلیغی، تنظیمی اور سیاستی قوتوں کو بحال کر کے باطل قوتوں کے خلاف عملاً جہاد کیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم اور دعوت اللہ کا فریضہ امت مسلمہ کا ایک جماعتی فرض ہے۔ اس راہ میں دنیا کا کوئی لالچ یا خوف ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ جبکہ کتاب اللہ کا واضح کام اور ہدایت کو سمجھ لیا گیا ہو، جو لوگ اس فریضہ کا حق ادا نہیں کرتے اور ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو سچی بات نہیں بتاتے اور دین پر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانات اور الزام تراشیاں کرتے ہیں اور کفر تک کے فتوے لگاتے ہیں، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ حقیقت میں ان کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ان باتوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، اور جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اسی راستے کو ترجیح دیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان پر اللہ، اس کے فرشتے اور دنیا جہان کے لوگ لعنت بھیجتے ہیں اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 164 سے 167۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیۃ لقوم یعقلون۔ ان فی خلق السماوات والارض، جی، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں سے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اس رکوع میں نظام ربوبیت اور رحمت اور نظام عدل، توحید الہی کے سرچشمے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ یہ یقین کامل عقل اور بصیرت سے کام لے کر کائنات ہستی کی تخلیق کے ہمہ پہلوؤں پر غور و فکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ لیل و نہار کا سلسلہ، موسموں کا تغیر و تبدیل، حقائق ہستی اور نفس اور آفاق پر غور و تدبر سے توحید کامل کا مقام ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قوتوں کا صحیح ادراک ہوگا، نیز اللہ کی الوہیت اور برتری کا اعتراف کر کے اس کی معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ کائنات ہستی کا ایک ایک ذرہ رحمت خداوندی کا امین ہے۔ حصول رحمت کی راہ یہ ہے، آپ سورج سے باتیں کریں، ستاروں کا پیغام سنیں، چاند پر کمند ڈالیں، زراعت زمین کے ہمراز بنیں، پانی کے قطروں سے دوستی بڑھائیں، ہواؤں کو سونگھیں، بادلوں کی گرج و چمک سے اپنا نشان منزل تلاش کریں اور سورج کی کرنوں سے کھیلیں، زمین کے خزانوں کو تلاش کریں، زمین کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ آپ کا منتظر ہے، جو رحمت خداوندی سے لبریز ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی جملہ اشیاء حمد و ثنا حق میں رطب اللسان ہے۔ اے غافل انسان، یہ سب تیری خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، ضرورت تحقیق کی، تفتیش کی، جستجو اور تلاش کرنے کی ہے۔
اے مومن، اللہ کی معرفت سے سرشار ہو کر عقل و بصیرت سے کام لو اور میدان عمل میں اپنی خدا داد قوتوں کو لگاؤ۔ ہم سب سے پہلے اس کے امین تھے اور اب ہم ہی اسی رحمت خداوندی کے وارث ہیں۔ اب ہمارے ذریعے نئی نئی ایجاد اور اختراع کی راہیں کھلیں گی اور ہم ہی اس دنیاوی زندگی کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوں گے اور مستقبل قریب میں منصب امامت کا پرچم ہمارے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ پھر فرمایا، رحمت خداوندی کے بے شمار نشان دیکھنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان اور اس کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو ویسی ہی چاہت سے ماننا شروع کر دیں جس طرح اللہ سے محبت کرنا ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اب موجودہ دنیا میں جو لوگ مادی قوتوں پر فتح حاصل کر چکے ہیں وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی انہی چیزوں کو خدا کے مقابلے میں اس کا ہم پلہ بنا لیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ظلم و فساد، بے چینی اور بدامنی کا ہماج گاہ بن گئی، اور آج کی ہلاکت خیز مادی چیزیں مثلاً گیسز، ایٹم بم، مہلک ہتھیار وغیرہ بے خدا تہذیب کے نشانات ہیں۔ حقائق ہستی اور اشیاء عالم کی تحقیق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی محبت میں ترقی کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ صحیح دنیاوی زندگی سے انتفاع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان مومن بنے۔ جو لوگ اس نعمت ایمانی سے محروم ہوں گے اور مادی وسائل کو سب کچھ سمجھ کر اس پر قابض ہوں گے، یہ امر لازم ہے کہ وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا، اصل طاقت ایسے لوگوں کے پاس نہیں، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پیروان باطل اور مادہ پرست اقوام کی پیروی کرنے سے سوائے پشیمانی اور حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان جھوٹے پیشواؤں اور لیڈروں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے گروہ وقت پڑنے پر ہمیشہ دھوکہ ہی دیں گے۔ پہلی امتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب باطل طاقتوں کا اتباع ہے، جیسا کہ آج کل امت مسلمہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ ان کی پیروی اور اندھی تقلید کرنے سے پشیمانی اور تباہ کاری کا شکار ہے، کیونکہ کسی کی اندھی تقلید ہی عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے، اور اندھے مقلد قیامت کے روز آگ سے نہیں بچیں گے۔ اس رکوع میں اسرار اور رموز خودی اور عرفان ذات کے ساتھ تدبیر منزل و معاش کا پہلا سبق ملا، جس سے ہر انسان اس دنیاوی زندگی میں استفادہ کر سکتا ہے اور اکتساب رزق کے اس پر دروازے کھلتے ہیں۔ اگلا رکوع ہے حلال اور حرام کے مسائل اور اظہار حق کا حکم۔ آیت نمبر 168 سے 176 تک۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو مسخر کرے گا تو معاش کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس رکوع میں حلال اور حرام میں فرق، مالی وسائل کی تنظیم اور دیگر جزوی مسائل اور احکام بیان ہو رہے ہیں جو غفلت کی بنا پر معاشرے میں طرح طرح کی گمراہیوں کا ذریعہ تھے، جن سے دین حق کی بنیادی تعلیمات پر اثر پڑتا رہا۔ انسان وسائل رزق کیسے حاصل کرے اور ان کا مصرف کیا ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کے معاملے میں بے اصل خود ساختہ پابندیاں لگائی جائیں۔ دین حق کے نقطہ نظر سے انسان نے اس راہ میں توہم پرستی اختیار کی۔ ظاہر ہے جو جماعت ذہنی طور پر توہم پرست ہوگی وہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں ان تمام باتوں کا ازالہ کیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ نے انسان کی غذا کے لیے جس قدر اچھی اشیاء زمین میں مہیا کی اور جو حلال اور پاکیزہ ہیں وہ شوق سے کھانی چاہیے، اور بے اصل من گھڑت پابندیاں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پاکیزہ نہیں وہ روح اور جسم کے لیے بھی مضر ہے، اور ایسا مال جو ناجائز طور پر حاصل ہو اس کا استعمال کرنا اور کھانا حرام ہے۔ مردار خون، سور کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ صرف اضطراری حالت میں بقدر ضرورت استعمال کرنا گناہ نہیں۔ شیطان ہمیں انسانی معاشرے میں برائی اور بے حیائی کے کاموں کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسانی معاشرے میں برائی
اور بے حیائی کے کاموں کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہر وقت گندگی، گمراہی اور ناپاکی سے ملوث فتنہ فساد، تمدنی خرابیاں پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ معاشرے میں رزق حلال میسر نہ ہو سکے اور امن و سکون برباد کر کے باہمی اخوت اور بھائی چارہ اور اتحاد اور تعاون کی فضا ختم ہو سکے۔ لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے طمع اور عارضی فوائد کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق جو ہیں ظلم و تعدی سے پامال کرتے ہیں۔ ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہے اور کفر کو رانا تقلید اور بے بصیرتی ہے۔ اندھی تقلید کرنا یعنی جو کچھ پہلے سے دیکھتے سنتے آئے ہیں، بے سمجھے بوجھے اسی پر جمے رہنا، دلیل اور حق کی جگہ اپنے بزرگوں، پیشواؤں اور لیڈروں کے قول اور عمل کو حجت قرار دینا ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اندھی تقلید کرنے والوں کے سامنے علم و بصیرت کی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے چوپاؤں کو مخاطب کرنا۔ آخر میں ان دینی پیشواؤں، لیڈروں اور علماء کے کردار کا تذکرہ ہے جو اپنی اغراض، دنیاوی لالچ اور طمع میں آ کر دین کے احکام میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کا علم رکھنے کے باوجود صحیح بات لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، اور ان کی عوام بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حق بات کو چھپانا، سچ کو ظاہر نہ کرنا، اس کو غلط رنگ میں پیش کرنا اور حق فروشی سے اپنے عارضی دنیاوی اغراض حاصل کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا بہت دردناک ہوگی۔ جو امت میں اختلاف پیدا کر کے الگ الگ فرقہ بندیوں سے دین کی وحدت کھو دیتے ہیں، ایسے لوگ شقاق بعید میں ہیں، یعنی ایسے گہرے اور دور دراز تفرقوں میں مبتلا ہونا جن سے وہ کبھی نہیں نکل سکتے۔ اگلے رکوع کی آیت نمبر 177 سے 182۔ اس رکوع کا موضوع ہے نیکی کا جامع تصور، قصاص کی حکمت اور وصیت کے احکامات۔ دین حق میں نیکی اور نجات کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا کوئی اور رسم اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی سچا اور خدا پرست ہو اور اسے پاکیزہ نیک عمل والی زندگی حاصل ہو۔ شریعت کے ظاہری احکام بھی اسی غرض کے لیے ہیں۔ دین پورے نظام زندگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں۔ پہلی چیز عقائد کا درست ہونا ہے اور دوسری اعمال کی درستگی، پھر مال کی قربانی ہے۔ ضرورت مند اور مستحق افراد میں سب سے پہلا حق عزیز و اقارب کا ہے، پھر یتیم، پھر مساکین، سائل، مسافر اور مجبور محکوم انسان جو آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ اس کے بعد جن چیزوں کو اہمیت دی گئی اس میں نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور زندگی کے جملہ گوشوں میں اپنے عہد و پیمان اور قول و اقرار کا پاس رکھنا ہے۔ اگر حق و باطل کی کشمکش میں مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آگے ہے قصاص کا حکم۔ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ بدلہ لینے میں ہر انسان دوسرے کے برابر ہے۔ سزائے جرم کے وقت حاکم اور محکوم، حسب و نسب، بادشاہ اور فقیر، بے نوا میں کچھ فرق نہیں کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے قتل کیا جانا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث برادرانہ طور پر اپنے خطا کار بھائی جو ان کے انسانی برادری یا قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لے کر انتقام کے غصے کو پی جائے تو یہ انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے۔ پھر خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں، پھر وہ بھی دستور کے مطابق دیت طلب کریں، نہ کہ قاتل کی ہمت سے زیادہ کا مطالبہ کریں۔ یہ خون بہا کی صورت حالات کے مطابق ایک رعایت ہے جو عفو اور نظام رحمت الہی کا ایک پرتو ہے۔ آگے قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے۔ قصاص کے قانون میں اگرچہ جان کی ہلاکت ہے مگر یہ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی حفاظت کی جائے۔ جب مقصود اصلی حفظ جان ہو نہ کہ قتل نفس، تو ظاہر ہے کہ اسے قتل نفس کا ذریعہ بنانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ آگے ہم وصیت کے احکامات دیکھتے ہیں۔ آخر میں مرنے سے قبل پسماندگان کے لیے اچھی وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وصیت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کہ مرنے والے کی ذمہ داریاں اپنے مال کے متعلق پوری ہو جائیں۔ نمبر 2 وارث گناہ اور فضول خرچی سے بچ جائیں۔ نمبر 3 کہ تمام اہل حق کو مال متروکہ سے فائدہ پہنچے اور ان کا
حق انہیں مل جائے۔ ان مقاصد کی تکمیل بھی 3 باتوں سے ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ مرنے والا صاحب مال اپنی ذمہ داری اور آئندہ خطرات کو سمجھے اور وصیت کرے۔ نمبر 2 کہ ورثہ، گواہ یا ٹرسٹی اس وصیت کو اس کی امانت سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔ نمبر 3 یہ کہ ورثہ میں سے صاحب علم اور دانا لوگ یہ محسوس کریں کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی بے جا رعایت کی ہے یا کسی حقدار کی حق تلفی کی ہے یا وصیت کے اچھے نتائج پیدا نہ ہوں گے تو فریقین باہمی افہام و تفہیم سے وصیت کو درست کرا دیں۔ جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ اگر وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگلے رکوع میں ہم آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 میں دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رکوع میں روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس رکوع میں روزے سے تزکیہ نفس اور معاشرے کی اصلاح کا جو پروگرام ہے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا حکم ہوا۔ یہاں دین حق کے بعض اصول احکام کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ ہو سکے اور لوگوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، نفس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملے اور عام لوگوں میں نیکی، ہمدردی اور ایک دوسرے سے محبت اور رحمت اور عدل کی فضا قائم ہو سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں قرآن پاک نوع انسانی کے لیے دستور حیات کے طور پر نازل ہوا۔ اس کی 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے تاکہ ہر فرد، جماعت یا گروہ اپنے حقیقی خالق کی بندگی کا راستہ اختیار کرے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کی ہدایات عام فہم اور سادہ ہیں اور ہر زمانہ، حالات، ہر ملک و قوم کے لیے سورج، پانی اور ہوا کی طرح یکساں مفید اور قابل عمل ہیں اور فطرت انسانی اور عقل سلیم کے منافی بھی ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کامل شعور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں ان میں یقین محکم اور صحیح قوت فیصلہ اجاگر ہوتی ہے اور وہ زندگی کے معاملات میں صحیح اور غلط، سچ جھوٹ، حلال حرام، بناؤ اور بگاڑ، عبادت کے طریقے، بے راہ روی کی جملہ راہوں کو واضح کر کے صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جشن قرآن منایا جاتا ہے۔ سب کے لیے اس کا پڑھنا اور سننا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ ملت اسلامیہ اپنے حقیقی نصب العین منصب امامت کی روشنی میں پہلے خود تیاری کرے، پھر تمام دنیا میں اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ اس کے بعد دعا اور قبولیت کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی کو پسند کرتے ہیں، نیز ان عبادات کا مقصد انسانی نفوس کا تزکیہ ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ فاقہ کشی کے خود ساختہ چلے کھینچے جائیں تب اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ تو ہر حال میں پکار سنتا ہے اور شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایمان اور اخلاص سے اسے پکارو گے تو اس کی رحمت کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آخر میں میاں بیوی سے متعلق مباشرات کے مقاصد اور رمضان المبارک میں راتوں کو زوجین کے آپس کے فطری تعلق کو قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں تقویٰ کی اجتماعی فضا کار فرما رہے اور اجتماعی معاملات میں لین دین میں حلال و حرام کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نہ کسی کو ناجائز طریقے سے مال دیا جائے، نہ خود کسی دوسرے کے ساتھ خیانت، فریب، ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جائے تاکہ مسلمان اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اپنے اخلاق، معاشریات، تمدن اور سیاست اور عدالت میں نظام عدل کے تقاضے پورے کر سکیں اور اپنے اندر جذبہ جہاد اور شہادت کی تمنا پیدا کر لیں۔ جی اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ اس میں جہاد کے احکام اور مسائل حج ہیں، آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 تک۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں
کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں سے دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو اس رکوع میں ہم دیکھیں گے جہاد کے احکام اور مسائل حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ فرمایا، چاند اور سورج کی گردش تمہارے لیے مہینوں کے حساب لگانے کے لیے اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامت ہے۔ ایام جاہلیت کے رسوم، مختلف قسم کے ٹونے، توہم پرستی پر مبنی نجوم کے من گھڑت عقائد، نظر و نیاز کے طریقے، ان کی کوئی اصل نہیں، نیز گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو کر پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں۔ اصل چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی ان سے لڑو، مگر کسی حال میں بھی زیادتی نہیں کرنا۔ مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں، اگر مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو، کہ فتنہ فساد کی حالت باقی نہ رہے، کیونکہ فتنہ فساد قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ جہاد کا حکم دو مقاصد کے لیے دیا جا رہا ہے، ایک یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے اور لوگ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کی پیروی کی آزادی میسر آئے اور اللہ کی بندگی بجا لانے میں آسانی ہو۔ حرمت کے مہینے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ایسے ہیں کہ ان میں لڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مہینے عمرہ حج کے لیے مخصوص ہیں تاکہ لوگ امن اور سکون سے فریضہ ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ان مہینوں میں بھی دشمن لڑائی میں پہل کریں تو ان کی زیادتی کی پوری سزا دی جائے۔ جہاد کے لیے مالی قربانی ناگزیر ہے۔ فرمایا، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کرو۔ اگر تم نے بخل سے کام لیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آخر میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حج کے جملہ مناسک اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اگر راستے میں گھر جاؤ یا رکاوٹ پیش آئے تو جو قربانی میں میسر آئے وہ کرو۔ جب تک قربانی مکہ میں ذبح ہو کر اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے حجامت نہ بناؤ، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ احرام میں حجامت کروائے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ قربانی دے اور 6 روزے رکھے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اگر حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرے تو قربانی ضروری ہے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔